السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کی خدمت میں پھر وہی شعر پیش کرنا مناسب سمجھوں گا کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ساتھیوں، اگر منزل کی خواہش ہے، منزل کی آرزو ہے، تمنا ہے تو بہانہ بازی کو چھوڑیے اور محنت کی طرف لوٹ جائیے۔ ساتھیوں، یہ دنیا محنت کرنے والوں کو سلام کرتی ہے، محنت کرنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو مرثیہ عارف کی موت پر پڑھانے جا رہا ہوں۔ ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر میں ایک مرثیہ ہے۔ ساتھیوں، اس مرثیے کا عنوان ہے مرثیہ عارف کی موت پر۔ ساتھیوں، مرثیہ عارف کی موت پر اس کی تخلیق اسد اللہ خان غالب نے کی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ایک بہت بڑے خطوط نگار ہیں، ساتھیوں مکتوب نگار ہیں۔ ساتھیوں، ان کا ایک مرثیہ ہے جو ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر میں ہے۔ مرثیے کا عنوان ہے مرثیہ عارف کی موت پر۔ ساتھیوں، مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں، جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے۔ ساتھیوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے مرثیہ کس لفظ سے نکلا ہے، مرثیہ کس لفظ سے نکلا ہے، تو ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے۔ کس لفظ سے نکلا ہے؟ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں، جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے مرثیہ لفظ کس لفظ سے نکلا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، عربی لغت کے اندر رسا کے معنی وہ اشعار کے ہیں جس میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے، جس میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے۔ آپ یاد رکھیں گے مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے۔ رسا کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں، رسا کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور عربی لغت کے اندر میں رسا کے معنی کیا ہے ساتھیوں؟ عربی لغت کے اندر رسا کے معنی ہوتے ہیں وہ اشعار جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے، مرنے والوں کا ماتم کیا جائے، اسے ہم رسا کہیں گے۔ لفظ رسا عربی لفظ ہے ساتھیوں، لفظ رسا عربی لفظ ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے۔ آپ یاد رکھیں گے مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے۔ ساتھیوں، ہر بڑے شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ مرثیہ عربی شاعری کی ایک مقبول ترین صنف میں شمار کیے جاتے ہیں جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ ساتھیوں، شاعری کی اصطلاح میں اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں گے جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیا جائے، ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، ساتھیوں شاعری کی اصطلاح میں اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کسے کہیں گے؟ مرثیہ کسے کہیں گے؟ اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول ترین صنف ہے۔ یاد رکھیں گے آپ مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول ترین صنف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں، اس کی خوبی بیان کی جائے ساتھیوں، اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ کہلاتی ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کے شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ ساتھیوں، آپ اس عبارت پر غور کیجئے، اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے
اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ ساتھیوں اس عبارت پر اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ العظیم مرثیہ کے بارے میں پوری طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور اس کے رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے، اور ان کے علاوہ باقی لوگوں کی موت پر رنج و غم کا اظہار نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے تو اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے جو نظم کسی کی موت پر لکھی جاتی ہے، کسی کی موت پر پڑھی جاتی ہے ساتھیوں، اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں گے آپ، اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ان کے علاوہ مرثیہ میں یاد رکھیں گے آپ، ان کے علاوہ یعنی حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے بعد ساتھیوں ان کے علاوہ باقی لوگوں کی موت پر رنج و غم کا اگر اظہار کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ یعنی امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے علاوہ ساتھیوں ان کے علاوہ باقی لوگوں کی موت پر رنج و غم کا اظہار نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے، اسے ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کر کے اس پر افسوس کا اظہار کرنا مرثیہ کا بنیادی وصف ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے علاوہ باقی کسی کی موت پر ساتھیوں اگر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے تو اسے ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کر کے اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے ساتھیوں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ شخصی مرثیہ کہیں گے۔ مرثیہ کا بنیادی وصف کیا ہے ساتھیوں؟ افسوس کرنا، رنج و غم کا اظہار کرنا۔ مرثیہ کا بنیادی وصف کیا ہے؟ افسوس کرنا، رنج و غم کا اظہار کرنا۔ ساتھیوں وہ نظم جو کسی کی موت پر پڑھی جائے، کسی کی موت پر لکھی جائے، اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ ہے جس کے معنی رونے کے ہیں، ماتم کرنے کے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے کے ہیں، ماتم کرنے کے ہیں، افسوس کرنے کے ہیں، ساتھیوں غم میں ڈوبے رہنے کے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے کے ہیں، ماتم کرنے کے ہیں۔ ساتھیوں مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول ترین صنف ہے۔ آپ یاد رکھیں گے جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، شاعری کی اصطلاح میں اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے، اس عبارت کو غور سے سنیے، اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر یہ مرثیہ رہ گئی ہے۔ ان کے علاوہ یعنی حضرت امام علیہ السلام حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے علاوہ باقی لوگوں کی موت پر رنج و غم کا اظہار کر کے ساتھیوں جو نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے تو ساتھیوں ایسی نظم کو ہم شخصی مرثیہ کہیں گے۔ ایسی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کر کے اس پر افسوس کا اظہار کرنا شخصی مرثیہ کا بنیادی وصف ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرثیہ کے 8 اجزائے ترکیبی ہیں۔ اجزائے ترکیبی ہیں جو امتحانات کے اندر کبھی کبھی پوچھے جاتے ہیں۔ ساتھیوں اس سے پہلے جو BPSC TRE 2 ہوا تھا، TRE 3 میں ساتھیوں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پوچھا گیا، قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ یاد رکھیں گے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ کون کون؟ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں، ساتھیوں آپ کا جواب ہونا چاہیے 8 ہیں۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ کون کون؟ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی تھی۔ آپ یاد رکھیں گے اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ 16ویں صدی عیسوی میں۔ 16ویں صدی عیسوی میں آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 8۔
कौन कौन? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। साथियों आप मेरे साथ बोलिए। साथियों मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 है। साथियों मैं हर एक का नाम बता रहा हूं, आप मेरे साथ बोलिए। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी ईस्वी में हुई थी। आप याद रखेंगे उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा कब हुई थी? 16वीं सदी ईस्वी में। मरसिया अरबी लफ्ज रसा से निकला है। रसा के मानी वो अशार जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए। साथियों आप याद रखेंगे अरबी लफ्ज रसा से मरसिया निकला है। अरबी लफ्ज रसा से मरसिया निकला है, जिसके मानी साथियों रसा के मानी होते हैं वो आशार जिसमें मरने वालों का मातम किया जाए। अरबी लफ्ज रसा जिसके मानी साथियों मरने वालों का मातम किया जाए, वो अशार जिनके अंदर मरने वालों का मातम किया जाए। उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी ईस्वी में हुई थी। मरसिया अरबी लफ्ज रसा से निकला है, जिसके मानी साथियों जिसके मानी है वो अशार जिनमें मरने वालों की मातम किया जाए। मरसिया अरबी लफ्ज रसा से निकला है। रसा के मानी वो अशार जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए। आप याद रखेंगे मरसिया अरबी लफ्ज रसा से निकला है। रसा के मानी वो अशार जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए। आप याद रखेंगे असदुल्ला खान गालिब साहब का एक मरसिया हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में है। इस मरसिये का उन्वान है मरसिया आरिफ की मौत पर। हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में एक मरसिया है। साथियों इसके तख्लीकार हैं असदुल्ला खान गालिब। ये मरसिया मिर्जा गालिब ने अपने रिश्ते के भांजे की मौत पर साथियों ज़ैनुल आबिदीन की मौत पर लिखा था। आप याद रखेंगे मरसिया आरिफ की मौत पर किसकी तख्लीक है? मरसिया आरिफ की मौत पर किसने लिखा है? साथियों ये मरसिया किन का है? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब शुरू में असद तखल्लुस क्या करते थे? शुरू में असद तखल्लुस क्या करते थे? बाद में इन्होंने साथियों अपना तखल्लुस बदल लिया और गालिब लिखने लगे। याद रखेंगे मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797। साथियों हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में एक मरसिया है जिसका उन्वान है आरिफ की मौत पर। मरसिया आरिफ की मौत पर साथियों इसको मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने लिखा है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब एक बहुत बड़े मकतूब निगार हैं साथियों, बहुत बड़े पाए के शायर हैं। आप याद रखेंगे मिर्जा गालिब साहब की पैदाइश कब हुई थी? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी नानिहाल आगरा में। आप याद रखेंगे मिर्जा गालिब साहब की पैदाइश कब हुई थी? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? अपनी नानिहाल आगरा में। साथियों इनकी वफात कब हुई? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। वफात कब हुई? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली के अंदर। आप याद रखेंगे मिर्जा गालिब साहब की वालिदा मुहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। इज्जतुन्निसा बेगम। आप याद रखेंगे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब की वालिदा मुहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम है। इज्जतुन्निसा बेगम। और वालिद मुहतरम का नाम साथियों वालिद मुहतरम का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग। मिर्जा अब्दुल्ला बेग। साथियों आपको मैं मजीद इल्म के लिए बताऊं मिर्जा गालिब साहब की वालिदा मुहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। साथियों मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं मिर्जा गालिब के वालिद का नाम इज्जतुन्निसा बेगम है। मिर्जा गालिब साहब की वालिदा मुहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। आप याद रखेंगे मिर्जा गालिब साहब की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। किनसे? उमराव बेगम से। उमराव बेगम से इनकी शादी हो गई थी। कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। साथियों मिर्जा गालिब साहब के वालिद मुहतरम का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग। मिर्जा अब्दुल्ला बेग। और चचा का नाम मिर्जा नसरुल्लाह बेग खां। मिर्जा नसरुल्लाह बेग खां। आप याद रखेंगे मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। मिर्जा गालिब साहब की पैदाइश कब हुई थी? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। और वफात कब हुई? साथियों आप याद रखेंगे इनकी पैदाइश अपनी नानिहाल आगरा में हुई थी। कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। और वफात दिल्ली में हुई। साथियों वफात कहां पर हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। आप याद रखेंगे मरसिया आरिफ की मौत पर। मरसिया आरिफ की मौत पर जो हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में शामिल है। साथियों इस मरसिया को मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने लिखा। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब शुरू में असद तखल्लुस क्या करते थे? बाद में अपने नाम के साथ गालिब लिखने लगे।
ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ مرثیہ عربی لفظ رثا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول ترین صنف ہے۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول ترین صنف ہے۔ مرثیہ ساتھیوں عربی لفظ رثا سے نکلا ہے، عربی لفظ رثا سے نکلا ہے جس کے معنی رونے کے ہوتے ہیں، ماتم کرنے کے ہوتے ہیں، رنج و ملال کرنے کے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں عربی لغت کے اندر میں رثا کے معنی وہ اشعار کے ہیں جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے، وہ اشعار جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے اسے رثا کہتے ہیں۔ اور اسی لفظ رثا سے نکلا ہے مرثیہ، جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، شاعری اصطلاح میں اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ ساتھیوں آپ اس عبارت کو غور سے سنیے، اردو شاعری میں مرثیہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ ساتھیوں ان کے علاوہ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی موت پر رنج و غم کا اظہار نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے، اسے ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں امام علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے علاوہ باقی لوگوں کی موت پر جو ہم نظم پڑھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں ساتھیوں، اسے ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کر کے اس پر افسوس کا اظہار کرنا مرثیہ کا بنیادی وصف ہے۔ یاد رکھیں گے آپ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ کون کون ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے؟ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ ساتھیوں بہت ہی امپورٹنٹ بات، آپ اس کو یاد رکھیے گا، آپ اس کو ہر حال میں یاد رکھیے گا۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی سوال آپ کے اندر پوچھے جاتے ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا 16ویں صدی عیسوی میں ہوئی تھی۔ اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ 16ویں صدی عیسوی میں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا 16ویں صدی عیسوی میں ہوئی تھی۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے نکلا ہے۔ رثا کے معنی وہ اشعار کے ہیں جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جاتا ہے۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے نکلا ہے۔ ساتھیوں مرثیہ عربی لفظ رثا سے نکلا ہے۔ رثا کے معنی وہ اشعار کے ہوتے ہیں جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا ہے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا ہے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا ہے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا ہے۔ اور مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے عطا کی ہے؟ سودا نے۔ آپ یاد رکھیں گے مرثیہ کو مسدس کی حیت میں کس نے لکھا ہے؟ سودا نے لکھا ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے۔ ساتھیوں آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو مرثیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ ساتھیوں آج کی کلاس کے اندر اردو ادب کے اندر میں آپ کو مرثیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے ہی غور سے سن رہے ہوں گے ساتھیوں اور سمجھ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ درخواست کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا، آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے جب بھی نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھیوں اس ویڈیو کو مزید شیئر کر دیں تاکہ مزید طلبہ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ ساتھیوں اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو مواد آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ساتھیوں، یہ سارے مواد این سی آر ٹی اور ایس سی اے آر ٹی پر مشتمل ہے۔ یہ سارے مواد این سی آر ٹی اور ایس سی اے آر ٹی پر مشتمل ہے جو امتحانات کے نظریہ سے کافی اہم اور خاص ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ کو لکھا
اور مرثیہ کو مسدس کی حیثیت عطا کی ہے. ساتھیوں کس نے؟ سودا نے پہلی بار مسدس کی حیثیت میں مرثیہ لکھا ہے. اگر امتحانات کے اندر آپ سے پوچھا جائے کہ مسدس کی حیثیت میں مرثیہ کو کس نے لکھا ہے تو سودا نے لکھا ہے. مسدس کی حیثیت میں اگر امتحانات کے اندر کبھی آپ سے یہ پوچھ لیا جائے مسدس کی حیثیت میں، ساتھیوں مسدس کی حیثیت میں مرثیہ کو کس نے لکھا ہے تو سودا نے لکھا ہے. ساتھیوں مسدس کے معنی 6 کے ہوتے ہیں. مسدس کے معنی 6 کے ہوتے ہیں، آپ یاد رکھیں گے. سودا نے پہلی بار مسدس کی حیثیت میں مرثیہ لکھا ہے اور مرثیہ کو مسدس کی حیثیت عطا کی ہے. آپ یاد رکھیں گے سودا نے پہلی بار مسدس کی حیثیت میں مرثیہ کو لکھا ہے اور مرثیہ کو مسدس کی حیثیت عطا کی ہے. یاد رکھیں گے اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. ساتھیوں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ ساتھیوں اشرف بیابانی کو. اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اشرف بیابانی کو. اگر کوئی آپ سے پوچھے اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اشرف بیابانی کو. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 1503 عیسوی میں اشرف بیابانی نے ایک نوسرہار مرثیہ لکھا تھا. ساتھیوں اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. ساتھیوں جنہوں نے 1503 عیسوی میں نوسرہار مرثیہ لکھی تھی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. ساتھیوں ایک مرثیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے نوسرہار. اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے 1503 عیسوی میں مرثیہ نوسرہار لکھی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے 1503 عیسوی میں نوسرہار لکھی تھی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اگر کوئی آپ سے پوچھے نوسرہار کس کی تصنیف ہے؟ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اشرف بیابانی کا. کن کا؟ اشرف بیابانی کا. اور نوسرہار کب لکھی گئی ساتھیوں؟ 1503 عیسوی میں. نوسرہار کب لکھی گئی؟ 1503 عیسوی میں. سودا نے پہلی بار مسدس کی حیثیت میں مرثیہ کو لکھا تھا. ساتھیوں مسدس کے معنی 6 کے ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیں گے. اور مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5 مصرے. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5 مصرے. مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے. مربع میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے. مربع میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے. اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں مثلث میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 مصرے. مثلث میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 مصرے. ساتھیوں شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے. ساتھیوں جب 2 مصرے ملتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے. آپ یاد رکھیں گے سودا نے پہلی بار مسدس کی حیثیت میں مرثیہ کو لکھا تھا اور مرثیہ کو مسدس کی حیثیت عطا کی. اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے 1503 عیسوی میں مرثیہ نوسرہار لکھی تھی. یاد رکھیں گے آپ جنہوں نے 1503 عیسوی میں نوسرہار لکھی تھی. اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار ساتھیوں روشن علی. ساتھیوں جن کا عاشورہ نامہ ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے. شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو. ساتھیوں روشن علی کو قرار دیا جاتا ہے. شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کسے قرار دیا جاتا ہے؟ روشن علی کو. آپ یاد رکھیں گے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کسے قرار دیا جاتا ہے؟ روشن علی کو. ساتھیوں روشن علی کی ایک تصنیف ہے مرثیہ کے اندر جس کا نام ہے عاشورہ نامہ. ساتھیوں بہت ہی فیمس کتاب ہے. ساتھیوں اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. ساتھیوں شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ روشن علی کو. روشن علی نے لکھا ہے. ساتھیوں روشن علی کی تخلیق ہے عاشورہ نامہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے نوسرہار کس کی تخلیق ہے؟ ساتھیوں اشرف بیابانی کی. اشرف بیابانی نے نوسرہار کو 1503 عیسوی میں لکھا تھا. آپ یاد رکھیں گے اشرف بیابانی نے نوسرہار کو کب لکھا تھا؟ 1503 عیسوی میں. شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو تسلیم کیا جاتا ہے. ساتھیوں ان کی تخلیق ہے عاشورہ نامہ. اسی طریقے سے 19ویں صدی کے آغاز کو مرثیے کا دور کہا جاتا ہے. آپ یاد رکھیں گے 19ویں صدی کے آغاز کو ابتدا کو مرثیے کا دور کہا جاتا ہے. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 19ویں صدی کے دور کو مرثیے کا دور کہا جاتا ہے. 19ویں صدی کے آغاز کو مرثیے کا دور کہا جاتا ہے. آپ یاد رکھیں گے. ساتھیوں آپ اس عبارت کو یاد کریں گے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو کہا جاتا ہے. ساتھیوں
شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ساتھیوں روشن علی کی تخلیق ہے عاشورہ نامہ، جس طریقے سے اشرف بیابانی کی تخلیق ہے نوسرہار 1503 عیسوی میں لکھا گیا۔ ساتھیوں 19ویں صدی کے آغاز کو مرثیے کا دور کہا جاتا ہے۔ مرثیہ عارف کی موت پر مرزا غالب نے اپنے ایک قریبی عزیز عارف کی موت پر لکھا ہے۔ ساتھیوں مرثیہ عارف کی موت پر مرزا غالب نے اپنے ایک قریبی عزیز عارف کی موت پر لکھا ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرزا غالب صاحب کے 7 بچے ہوئے لیکن کوئی حیات سے نہیں رہا، سب کے سب فوت ہوتے چلے گئے اور مرزا غالب صاحب اس دنیا سے لا ولد ہی گئے۔ ساتھیوں ان کے کوئی اولاد نہیں رہے۔ آپ یاد رکھیں گے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو قرار دیا جاتا ہے۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو قرار دیا جاتا ہے۔ روشن علی کا مرثیہ عاشورہ نامہ بہت ہی فیمس ہے۔ ساتھیوں جس طریقے سے اشرف بیابانی کا مرثیہ کی کتاب ہے ساتھیوں ایک نوسرہار اشرف بیابانی کا ہے جو 1503 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے مرثیہ عارف کی موت پر مرزا غالب نے اپنے ایک قریبی عزیز عارف کی موت پر لکھا۔ غالب نے یہ نظم اپنے رشتے کے بھانجے زین العابدین خان عارف کی موت پر کہی تھی، اسے آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ مرثیہ عارف کی موت پر مرزا غالب نے اپنے ایک قریبی عزیز عارف کی موت پر لکھا ہے، اور غالب نے یہ نظم اپنے رشتے کے بھانجے جس کا نام تھا زین العابدین خان عارف غالب نے یہ نظم اپنے رشتے کے بھانجے زین العابدین خان عارف کی موت پر کہی تھی۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اس کو رسائی نظم ساتھیوں یا مرثیہ کہتے ہیں۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اس کو رسائی نظم یا مرثیہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں یاد رکھیں گے جو نظم کسی کی موت پر پڑھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے اسے رسائی نظم یا شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے، بالخصوص کسی کی موت پر کہی جاتی ہے، اسے رسائی نظم یا مرثیہ کہیں گے یا شخصی مرثیہ کہیں گے۔ ساتھیوں ہماری نصابی کتاب درخشائے صدوم کے اندر میں ایک نظم ہے ساتھیوں، ایک مرثیہ ہے جس کا نام ہے، اس مرثیے کا عنوان ہے مرثیہ عارف کی موت پر۔ ساتھیوں اب میں آپ کو مرثیہ عارف کی موت سے چند مصرعے سنانا مناسب سمجھوں گا۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا۔ ہوں در پہ تیرے ناصیہ فرسا کوئی دن اور، ہوں در پہ تیرے ناصیہ فرسا کوئی دن اور۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں۔ مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے۔ کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرثیہ عارف کی موت سے چند مصرعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ساتھیوں آپ سماعت فرمائیں گے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور۔ تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا۔ ہوں در پہ تیرے ناصیہ فرسا کوئی دن اور، ہوں در پہ تیرے ناصیہ فرسا کوئی دن اور۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں۔ مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے۔ کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ساتھیوں یہ جو میں نے مصرعے پڑھے آپ کے سامنے یہ مرثیہ عارف کی موت سے میں نے لیا تھا۔ ساتھیوں اب میں آپ کو اردو لغت کے اندر چند الفاظ معنی سے روبرو کراتا ہوں، انشاءاللہ العظیم آپ اسے یاد رکھیں گے۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، ناصیہ کے معنی پیشانی کے ہوتے ہیں۔
फलक के मानी आसमान होते हैं, फलक के मानी आसमान होते हैं। इसी तरीके से आप याद रखेंगे पीर के मानी बूढ़ा ज़ईफ, पीर के मानी बूढ़ा ज़ईफ के होते हैं। इसी तरीके से आप याद रखेंगे दहुम के मानी 10 के होते हैं, दहुम के मानी 10 के होते हैं। याद रखेंगे आप पीर के लोगों के मानी क्या होते हैं, बूढ़ा के होते हैं, ज़ईफ के होते हैं, उम्र दराज के होते हैं। दहुम के मानी 10 के होते हैं। नादान के मानी बेवकूफ कम अकल बुद्धू, नादान के मानी बेवकूफ कम अकल बुद्धू। बारह के मानी बारिश के हैं, याद रखेंगे आप बारह के मानी बारिश के हैं। इसी तरीके से बरअक्स, बरअक्स के मानी बरखिलाफ के होते हैं, बरअक्स के मानी बरखिलाफ के होते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से आज के क्लास के अंदर उर्दू अदब के अंदर जो मैंने आपको मरसिया के बारे में बताया, मरसिया निगार के बारे में बताया, साथियों आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो इंशाअल्लाह लज़ीम आप कमेंट करेंगे। साथियों आपके कमेंट का जवाब मैं आगे के क्लास में दूंगा। फिर भी कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो साथियों आप कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीम आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा आगे के क्लास में। साथियों आपके कमेंट से मुताल्लिक बातें की जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट भी करेंगे। उससे पहले मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़े हैं तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए जब भी नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास, ये उर्दू अदब की क्लास आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। साथ ही इम्तहानात के नजरिया से काफी अहम क्लास है क्योंकि इस क्लास के अंदर में जो मवाद पढ़ाए गए हैं, आपको जो मवाद बताए गए हैं, ये सारे मवाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर मुश्तमिल है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मेहनत को इसी तरीके से जारी रखेंगे। साथियों अगर आप उर्दू अदब की तैयारी करना चाह रहे हैं या उर्दू अदब की तैयारी कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से 7 बजे तक, शाम के 6 बजे से 7 बजे तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ के साथियों उर्दू अदब की तैयारी में इजाफा कर सकते हैं, मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। साथियों अगर आप उर्दू कवायद की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक, सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक एवरीडे साथियों क्लास हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर चल रहा है। साथियों आप क्लास को ज्वाइन करें। साथियों अगर आप उर्दू कवायद के अंदर बहुत कमजोर हैं, उर्दू कवायद के अंदर बहुत कमजोर हैं, उर्दू कवायद आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़े। सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक, सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक उर्दू कवायद की क्लास चल रही है, आप उस क्लास को ज्वाइन करें। साथियों आप उस क्लास को ज्वाइन करें, इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। साथियों और आप भी उर्दू कवायद को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। उर्दू कवायद के मुतालिक मजीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ के। साथियों अब दीजिए इजाजत, शाम को फिर मिलता हूँ उर्दू अदब में नए क्लास के साथ और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।